بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون۔ سورۃ المطففین یہ مکی صورت ہے، سورۃ عنکبوت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 86 نمبر صورت ہے۔ یہ صورت دو ناموں سے موسوم ہے، المطففین اور ویل للمطففین۔ المطففین اس کا نام اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں اس جماعت کو دھمکی دی ہے جو اس عظیم جرم کا ارتکاب کرتی ہے، ناپ تول میں کمی اور اپنا حق پورا لیتے ہیں، دوسروں کو گھٹا کر دیتے ہیں۔ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے ویل کے ساتھ، ان کے لیے تباہی ہے۔ قرآن کریم میں 3 صورتیں بد دعا سے شروع ہوتی ہے، ویل للمطففین، ویل لکل ہمزہ اور تبت یدا ابی لہب۔ ویل للمطففین اس کا نام اس لیے ہے کہ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ان کلمات سے کی ہے۔ سورت کا پہلی سورت کے ساتھ ربط نمبر 1، سورت انفطار کے آخر میں ذکر ہوا تھا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ اس صورت میں بیان ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ دونوں قیامت کے احوال ہیں، وہاں کسی کو اختیار بھی نہیں ہوگا اور سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نمبر 2، پہلی صورت میں اس بات کا بیان تھا کہ ما غرک بربک الکریم۔ اس صورت میں زجر ہے تدفیب کرنے والوں پر، یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ اختیار رب کے ساتھ دھوکے میں پڑ جانا اور اللہ کے حلم کو اس سے غلط فائدہ اٹھانا، یہ تدفیب کا سبب ہے۔ تو یہ مسبب کا ذکر ہے بعد السبب۔ نمبر 3، پہلی صورت میں اس بات کا بیان تھا کہ اعمال فرشتے لکھتے ہیں کرامن کاتبین۔ اس صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ لکھنے کے بعد پھر یہ علیین میں ہوں گے یا سجین میں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی سجین، کتاب مرقوم۔ سورت کا بنیادی مضمون تدفیف، کمی کرنے والوں کے لیے زجر کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 میں خاص طور پر ناپ تول میں کمی کرنا اور عموماً تدفیف تمام احوال میں مراد ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتے، اس لیے تدفیف کرتے ہیں۔ سورت کے خاصیات کا بیان۔ نمبر 1، سورت میں تدفیف کا ذکر ہے۔ نمبر 2، فجار کا عمل نامہ، ابرار کا عمل نامہ دونوں کا ذکر ہے۔ نمبر 3، سجین و علیین کا ذکر ہے۔ نمبر 4، اس میں ایک چشمے کا ذکر ہے جس کا نام ہے تسنیم۔ سورت کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کا بنیادی محور ہے قیمت الاخلاق فی الاسلام، اسلام میں اخلاق کی قیمت۔ سورت کے موضوعات۔ نمبر 1، تدفیف کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ، آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک۔ نمبر 2، کافروں کو جہنم کی وعید سنائی گئی اور ان کا سبب کفر بیان کیا گیا، آیت نمبر 7 سے لے کر 17 تک۔ تیسرا موضوع، ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے اور تنافس
کی دعوت دی گئی ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آیت نمبر 18 سے لے کر 28 تک۔ چوتھا موضوع، ایمان والوں کو دنیا میں کافروں کی طرف سے جن اذیتوں کا سامنا تھا اور جن تکالیف کا سامنا تھا اس کے کچھ نمونے پیش کیے گئے اور ایمان والوں کا بہترین انجام ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 36 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے ہجرت کر کے، تو اس وقت مدینہ والے وزن ناپ تول کے اعتبار سے بہت برے لوگ شمار کیے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی تو وہ وزن کے اعتبار سے بہترین لوگ بنے پھر۔ اس میں دلیل ہے کہ اسلام میں اخلاق کی قدر و قیمت اور حسن معاملے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی یہ دلیل بیان کی گئی۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس آیت کی تفسیر میں بعض اسلاف فرماتے ہیں یہ جنت کے اندر ایک چشمے کا نام ہے جس سے مقربون خالص پئیں گے اور اصحاب یمین کے لیے اس میں ملاوٹ کی جائے گی۔ تفسیر سمعانی میں یہ لکھا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، آیت نمبر 14۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا داغ لگایا جاتا ہے، اگر وہ گناہ سے رک جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ لوٹتا ہے تو اس کالے نقطے میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ ران ہے، وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ رواہ الترمذی۔